السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنے والے، سننے والے، ہم سے جڑنے والے محترم باوقار سامعین، ناظرین اور یہاں اہل حدیث منزل دفتر میں موجود بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک کی ہم انسانوں پر نعمتیں بہت سی ہیں۔ رب العالمین کے ہم انسانوں پر احسانات بہت سے ہیں، اور ان انسانوں میں سے جو مخصوص لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے مسلمان، اللہ عز و جل کے ان پر احسانات مزید ہیں، فضل اور زیادہ ہے۔ اللہ کا کرم اور اس کی نوازشیں ہم پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ یقیناً ہمیں اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور یہ وہ شرف ہے کہ یقین جانیے دنیا کا کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ کل کو ہم اللہ عز و جل کے یہاں پیش ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں ہم حاضر ہوں، تو یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ یعنی حساب کرنا، اور نفس یعنی جی، من، دل، اپنی جان، اپنے آپ کا، یعنی اپنے آپ کا حساب لینا، اپنے آپ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھنا اور دوسرے پلے میں اپنی امیدوں، اپنی آرزوؤں، اپنے توقعات اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کو رکھنا، اور دونوں کے درمیان کمپیریزن کرنا۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، کہ میں اپنا حساب لوں، آپ اپنا حساب لیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کا حساب لوں اور آپ میرا حساب لیں، نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد، ہر خاتون، ہم میں سے ہر شخص، میں اور آپ اپنا اپنا حساب لیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر کتنی ہیں اور میرے گناہ کتنے ہیں، اللہ کا احسان مجھ پر کتنا ہے، میری کوتاہیاں کتنی ہیں، میری زندگی کتنی گزر چکی، اور ایک امید، ایک توقع کے مطابق کتنی باقی ہے، اور میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنی نیکیاں میں نہیں کر سکا، کتنے گناہ میں نے کر لیے اور کتنے گناہوں سے اپنا دامن میں نہیں چھڑا سکا۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں، اور اس محاسبے کے، اس حساب لینے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آئیے اب ہم اس درس میں انشاءاللہ اسی پر آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کچھ باتوں پر روشنی ڈالیں۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو سنتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، حق کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو ڈھالتے ہیں، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جو ہمیں اپنا حساب لینے پر ابھارتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ہی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں وہ جذبہ بیدار کرو، ایسا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو
کہ وہ جذبہ تم کو نیکیوں میں آگے بڑھائے، گناہ ہو گناہ سے کھینچ کر واپس لائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی رغبت، اللہ کا تقوی، اپنے آپ کو متقی بنانا، اللہ سے ڈرنے والا، ہمیشہ اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہبانی کا احساس کرنے والا بنانا۔ اور ہر شخص اچھی طرح دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کہ جب وہ اللہ کے یہاں جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو کیا کہہ سکے گا اللہ سے کہ میری اتنی نمازیں ہیں، میرے اتنے روزے ہیں، اتنی میں نے زکوٰۃ دی ہے، اتنے صدقہ و خیرات ہیں، یا اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں۔ تو آپ میں سے ہر شخص دیکھ لے، غور کر لے کہ اللہ کے یہاں اس نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ 29واں پارہ سورہ مزمل۔ تم جو بھی خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ عز و جل کے یہاں ضرور موجود پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، خیر کرے گا، اچھائی کرے گا، تو اللہ کے یہاں وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں اسے موجود پائے گا۔ اللہ عز و جل اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، جو بھی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے ضرور دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، تو اپنے نامہ اعمال میں اسے موجود پائے گا، اور اللہ عز و جل اسے اس کی برائی کا بدلہ دے گا، سوائے یہ کہ اس نے اپنی اس برائی کو معاف کروا لیا ہو، یا اللہ عز و جل نے خود ہی اپنی رحمت سے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کہہ رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کر لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نیکیاں بھیجی ہیں، کچھ نمازیں ہیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ہے، والدین کی فرما برداری ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہے، رزق حلال ہے، یا جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ ہے۔ آپ نے بھیجا ہے اللہ کے یہاں کچھ، یا گناہ، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یا جس طرح سے بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو آپ خود ہی غور کر لیجئے۔ اور ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں، کتنی اچھائیاں کرتا ہوں، کتنی نیکیاں مجھ سے کب کہاں کس موقع پر ہوئی ہیں، کب مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، کس کی دل آزاری ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، کسی دوسرے کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ عز و جل کا یہ چھوٹا سا فرمان ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر ابھار رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ خود ہی غور کر لیجئے، خود ہی دیکھ لیجئے، خود ہی چیک کر لیجئے کہ آپ نے کیا بھیجا ہے، قبل اس کے کہ اللہ عز و جل کے فرشتے آپ کا کیا دھرا، آپ کا کچا چٹھا سب کچھ کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ خود اپنا حساب کر لیجئے۔ اور اللہ کا فرمان تو واضح ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے حساب لینے سے پہلے آپ خود ہی اپنا حساب کر لیجئے۔ جو آپ نے نیکیاں کی تھیں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہے، جو آپ نے برائیاں کی تھیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ اقرا کتابک، اپنا یہ نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، خود ہی فیصلہ کر لو، خود ہی فیصلہ کر کے اپنا حساب کر لو۔ تو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب ہم صرف حساب کریں یا حساب دیں، نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکیں، گناہ معاف نہ کروا سکیں یا گناہوں میں کمی نہ کروا سکیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے ہم ابھی آج اسی وقت اپنا حساب کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکیوں کا، بندوں کے گناہوں کا حساب ہوگا، وزن ہوگا، وزن ہوگا۔
آپ نے رتی بھر بھی نیکی کی ہے، اللہ کی یہاں وزن ہوگا۔ آپ نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، اسے معاف نہیں کروا سکے تھے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف پر مبنی ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے لیے۔ اور جب ترازو میں بندوں کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں، ان کے گناہ، ان کی برائیاں تولے جائیں گے تو اس وقت کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی کسی نے اچھائی کی ہوگی، کتنی؟ رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی ذرا سی اچھائی آپ نے کی ہوگی، اللہ عز و جل اس کو آپ کے سامنے لائے گا، آپ کے ترازو میں رکھے گا۔ اور اگر اتنی رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، معاف نہیں کروا سکے ہوں گے، اللہ اس کو بھی آپ لا کر آپ کے ترازو کے پلڑے میں رکھے گا۔ آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ جان رہے ہوں گے، مان رہے ہوں گے، یقین ہوگا آپ کو کہ ہاں یہ کیا ہوا گناہ میرا ہی ہے، ہاں یہ کی ہوئی نیکی میری ہی ہے، اور پھر وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اب اللہ کو حساب دینا ہے، اس سے پہلے کیوں نہ میں اپنا حساب کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ سورہ غاشیہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی، اور نہیں تو کم از کم جمعہ کی نماز میں آپ اپنے امام کی زبان سے یہ صورت سنتے بھی ہوں گے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کیا کبھی آپ نے غور کیا یہ دو آیتیں آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ دو آیتیں آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہیں جانے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف آپ کا پلٹنا ہے۔ دنیا میں ہو جی لو، جتنی بھی زندگی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے جی لو، 100 سال، 150، 200، جتنی بھی لکھی ہے جی لو۔ اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ ختم نہیں ہو جانا ہے۔ دنیا سے جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوگے۔ تمہارا یہی وجود جو یہاں دنیا میں تھا، اللہ کے سامنے اسی وجود کے ساتھ تم کو پلٹایا جائے گا۔ تمہارا پلٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ اور ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان لوگوں کا حساب لینے کی ذمہ داری بھی اللہ عز و جل کی ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو بھی ہے، تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو۔ دل میں جو اچھائی ہے آپ اس کو، وہ اچھائی کسی کو بتائیں، اپنے عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے ظاہر کریں یا چھپا کر رکھیں، دل ہی میں ہے تو بھی اللہ عز و جل تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور پھر جو مغفرت کے لائق ہوگا، جو رحم کے لائق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس پر رحم کرے گا۔ اور جو عذاب کے لائق ہوگا، عذاب کا حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ وحدہ لا شریک کو حاصل ہے۔ اب یہ تو ہماری اس امت پر اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی امت کے دلوں میں، سینوں میں آنے والے وسوسوں اور برے خیالات کو معاف کر دیا۔ کہ کوئی برا خیال آپ کے دل میں آئے، آپ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن کب تک؟ ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک وہ خیال دل میں رہے، دل سے ہی ختم ہو جائے، اللہ معاف کرے گا، اس پر آپ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک آپ اس کے بارے میں بات نہ کر لیں، کسی سے کہیں نا
کہ میرا ایسا گناہ کرنے کا ارادہ ہے، مثلا چوری کرنا چاہتا ہوں، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہوں، کسی کا حق ہڑپ کرنا چاہتا ہوں، رشوت سے کمانا چاہتا ہوں، یا کسی اور ناجائز ذریعے کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ ایسی بات نہیں کریں گے، زبان سے نہیں نکالیں گے، صرف دل میں خیال آیا، اللہ نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور یا آپ اس پر عمل نہ کر بیٹھے، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے یا کسی سے بیان نہیں کریں گے تب تک اللہ عز و جل آپ کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں برا خیال آئے تو آپ کو پکڑ لے، آپ کا حساب لے لے، آپ کا محاسبہ کر لے، آپ کا مواخذہ کر لے، آپ کی گرفت کر لے، لیکن اللہ عز و جل رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تواب ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، اور پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے یہ اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا کہ دل میں آنے والے خیالات کو معاف کرتے ہیں، ورنہ یحاسبکم باللہ، اگر ایسی بات نہ ہوتی، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے درگزر نہ فرماتا، معاف نہ کرتا، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات پر بھی تمہارا حساب لے لے، ان پر بھی تمہارا محاسبہ کرے، اور پھر جو رحمت کا حقدار ہو اس پر رحم کرے، اور پھر جو عذاب کا حقدار ہو اس کو وہ اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ قرآن کریم کی یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے رکھی ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارا حساب لینے والا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا حساب خود لے لینا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن لکم وتهيئوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنا حساب کر لو، خود ہی اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کیونکہ آج موقع ہے، آج میں جو حساب کروں گا اس حساب کے اعتبار سے اپنے آپ کو سدھار لوں گا، موقع ہے، صلاحیت ہے، وقت ہے، قوت ہے، کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے اپنا حساب نہیں کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو گیا، پھر اللہ عز و جل اگر حساب لے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس وقت آپ بھاگ نہیں سکتے، اس وقت آپ انکار نہیں کر سکتے، اس وقت آپ اللہ عز و جل کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ اللہ عز و جل تمہارا حساب لینا شروع کرے، اور اپنے اعمال کا وزن خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن اللہ کے یہاں کیا جائے۔ میرا یہ عمل مجھے اللہ کے یہاں کتنا مقبول بنا سکتا ہے، یا میرا یہ عمل اللہ عز و جل کے یہاں مجھے کتنا قابل نفرت بنا سکتا ہے۔ آج میرے پاس موقع ہے، سوچ سکتا ہوں، اپنے عمل کا معیار پرکھ سکتا ہوں، اپنے عمل کی کوالٹی جانچ سکتا ہوں، اپنے عمل کو دیکھ سکتا ہوں، ہاں میرا یہ عمل اس قابل ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا وزن ہو تو میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ عز و جل کے یہاں اس کا وزن ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ عز و جل کے یہاں اس کا وزن ہو تو میں ناکام ہو جاؤں۔ آج میں اپنے اعمال کا وزن کر لوں کہ میرے اس عمل میں کتنی قوت ہے، میرے اس عمل میں کتنی قوت ہے، یا میرے اس عمل میں کتنی کمزوری ہے۔ اگر قوت ہے تو مزید اور ایسے اعمال کروں جو اس کو اور طاقتور بنائیں، اور اگر کمزوری ہے، ضعف ہے، تو اپنے اس عمل سے توبہ کروں، اس عمل کو یا تو طاقتور بنانے کی کوشش کروں، اور اگر اس میں طاقت حاصل کرنے کی قوت نہ ہو تو اس سے توبہ کر لوں قبل اس کے کہ اللہ عز و جل ہم سے یہ کہے، یہ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی اچھائی کو حاضر پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا، اور ہر شخص اپنی کی ہوئی برائی کو بھی حاضر پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جس دن یعنی قیامت کا دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے جو اچھائیاں کی آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، آپ نے جو برائیاں کی آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی،
اچھائیاں سجا کر پیش کی گئی اور برائیاں انتہائی تکلیف دہ اور گھناؤنے چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے لائی گئی، آپ اس کو موجود پائیں گے۔ اس وقت اگر اچھائیاں ہیں تب تو الحمدللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر اللہ نہ کرے برائیاں ہیں تب تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جو آدمی اپنے سامنے اپنی برائیوں کو دیکھے گا، شرمندگی، حسرت، افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اس وقت وہ کہے گا کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان تو بہت دور کا فاصلہ ہوتا، طویل دوری ہوتی، اتنی مسافت ہوتی کہ یہ برائیاں مجھ تک نہ پہنچ پاتی، کسی کو ان برائیوں کا علم نہ ہو پاتا اور یہ برائیاں آج میرے سامنے موجود نہ ہوتی، یا دوسرے الفاظ میں کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے۔ تو ہوشیار ہو جاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی باریک بین ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی نگہبان ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی مضبوط نگران ہے۔ اللہ کی نگرانی کبھی ہٹتی نہیں، اللہ کی نگہبانی کبھی ٹلتی نہیں، اللہ کے یہاں کوئی بھی تمہارا کیا دھرا ہو اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ عز و جل جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارا مراقبہ کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تو تمہاری ہر آتی اور جاتی سانس کا اس کے یہاں حساب موجود ہے، تمہارے ہر فکر، ہر خیال کا، تمہاری ہر فکر کا اس کے یہاں پر اندراج موجود ہے۔ اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری کوئی بھی چیز، تمہارا کوئی بھی کام اللہ کے دفتر سے غائب ہو جائے، اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے، اللہ کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں درج کرنے سے چوک جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر اچھے ہو تو واللہ رؤوف بالعباد، اگر اچھے ہو تو پھر تھوڑا اطمینان رکھو، امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا خود حساب لے لو۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن لکم، اپنے اعمال کا خود وزن کر لو قبل اس کے کہ اللہ کے یہاں ان کا وزن کر لیا جائے۔ وتہیئوا للعرض الاکبر، اور قیامت کبریٰ جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اپنے کیے دھرے کے ساتھ، اپنی اچھائیوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ، تو اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تیاری کر لو۔ کہیں بھی جاتے ہیں تو تیار ہو کر جاتے ہیں نا، کہیں بھی آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو ایسے بستر سے اٹھ کر نہیں بھاگ جاتے، تیاری کر کے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے تو طہارت سے پاک ہو کر وضو کر کے نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نکاح کرنا ہے بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں، کسی کورٹ میں جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ ہوم ورک کر کے حاضر ہوتے ہیں، امتحان دینا ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کی پوری تیاری کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ وہ آلے لے کر جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی کامیابی رقم کر سکیں۔ تو وَتَهَيَّئُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کبریٰ میں، اور اس پیشی کے بعد کوئی پیشی نہیں ہوگی، اور اس کے پہلے تو آپ کے لیے فرصت ہی فرصت ہے، موقع ہی موقع ہے، تو اس پیشی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، اور کوئی بھی اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے چھپ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے خود کے حساب کو لازم کر لے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ آخر میں اپنا حساب کب لوں اور اس کی تیاری کب کروں۔ دیکھیے، آپ میں سے بہت سے لوگ کاروباری ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے، تو کیا آپ کا کاروبار یوں ہی چلتا رہتا ہے؟ آپ کو حساب نہیں کرتے؟ کہاں سے آیا، کتنا آیا، کیسا مال آیا، میں نے کس کو بیچا، کب بیچا،
کہاں بیچا, مجھے یہ مال میں نے یہ کتنے میں خریدا تھا, کتنے میں اس کو فروخت کیا, آج جو میں نے فروخت کیا تو اس پر مجھے کچھ نفع ملا یا نقصان ہوا یا نفع نقصان کچھ نہیں ہوا. آپ ایسا کوئی حساب نہیں کرتے کیا؟ ایسے ہی چل رہا ہے بس؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ہی چل رہا ہے تب تو آپ انتہائی ناکام آدمی ہیں, انتہائی ناکام ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ, اور آپ کا کاروبار کبھی پھل پھول نہیں سکتا. آپ کو جب یہی معلوم نہ ہو کہ یہ چیز جو آپ بیچنے والے ہیں 10 روپے میں بیچ رہے ہیں, آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ آپ کو یہ 20 روپے میں ملی ہے کہ 8 روپے میں, تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ اسے 20 روپے میں خرید کر لائے ہو اور 10 روپے میں بیچ دیں, تب تو آپ کا کاروبار دوسرے ہی دن ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز ہے, میں نے کل اسے 8 روپے میں خریدا تھا, کل سے اب تک میں نے اس کی حفاظت کی ہے, اب اس کو بیچ کر مجھے اپنا کاروبار بڑھانا ہے, تو آپ کم از کم اس پر 4 روپے تو کمائیں گے نا. آپ اس کو 6 روپے میں نہیں بیچیں گے, آپ اس کو 8 روپے میں بھی نہیں بیچیں گے, فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو آپ اس کو 8 سے زیادہ میں بیچیں گے, تو جس میں آپ نے جو خریدا تھا وہ خرید کی قیمت نکل جائے, آپ نے اس کو حفاظت سے رکھا, اس کی قیمت نکل جائے, اور آگے آپ کا کاروبار چلتا رہے, پھلتا پھولتا رہے. تو آپ اس کو 6 میں نہیں بیچیں گے, 7 میں نہیں بیچیں گے, 8 میں بھی نہیں بیچیں گے, بلکہ اس کے اوپر آپ کچھ منافع وصول کریں گے. جو بھی آپ منافع وصول کریں, 1%, 2%, 5%, 10%, 100%, جو بھی آپ وصول کریں گے نا. کب وصول کریں گے؟ جب آپ نے اس کا حساب کیا ہوگا, آپ نے اس کا حساب کیا ہوگا. اگر حساب ہی نہیں کیا ہوگا تو 10 روپے میں خریدی ہوئی چیز آپ 5 روپے میں بیچ دیں گے, یہی ہوگا. تو اسی لیے اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنا حساب لینا ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا بھی تو ہے نا, اپنی گردنوں کو اللہ کے عذاب سے چھڑانا بھی تو ہے کہ نہیں چھڑانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها, کہ ہر شخص کوشش کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, لیکن بہت سے لوگ اپنے نفس کا, اپنے آپ کا سودا کر کے گھاٹا اٹھاتے ہیں, اور بہت سے لوگ اپنے آپ کا سودا کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا لیتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز آپ بیچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں حساب کر کے بیچتے ہیں, حساب کیے بغیر نہیں بیچتے. کیوں آپ نے حساب کیا؟ یہاں تو آپ کو دنیا کی سمجھ ہے کہ 2 روپے کی چیز میں 1.5 میں نہیں بیچ سکتا, 2 روپے کی چیز میں 5 میں بیچوں گا, 10 میں بیچوں گا, 20 میں بیچوں گا. دنیا کی تھوڑی سی چیز کا تو آپ کو پورا احساس ہے, یہاں کے نفع اور نقصان کا پورا شعور ہے. آپ 2 روپے کا نقصان نہیں اٹھا سکتے دنیا کی چیزوں کے لیے, تو آخرت کی پوری زندگی کے نقصان کا سودا کیوں کر لیتے ہیں؟ کیسے آپ وہاں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے اپنا حساب لینا. تو 2 ٹائم ہم مقرر کریں, صرف 2 ٹائم. 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, آپ ان 24 گھنٹے میں صرف 2 وقت روزانہ طے کریں. ایک وقت جس میں آپ پورے دن کا ایک شیڈول بنائیں, ایک وقت جس میں آپ پورے دن کا شیڈول بنائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں شیڈول بنانا, کہ فلاں وقت مجھے یہ کام کرنا ہے, فلاں وقت مجھے یہ کام کرنا ہے, اور فلاں ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. مثلا مجھے کسی سے ملاقات کرنا ہے, مثلا مجھے کاروبار کرنا ہے, مثلا مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے کھانا کھانا ہے. تو یہ پورے دن کا آپ شیڈول ایک بنا رہے ہیں, ایک وقت. اور دوسرا وقت کہ جب آپ اپنے اس پورے دن کا حساب لیں. پہلا وقت پورے دن کا شیڈول بنانے کا, آپ فجر بعد کر لیں یا فجر سے پہلے کر لیں. اگر اللہ توفیق دے مجھ کو اور آپ کو, ہم اٹھیں اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم فجر کی نمازیں باجماعت پڑھنے لگ جائیں. اگر انشاءاللہ ایسا ہوا تو ہماری زندگی خود بخود سنورنے لگ جائے گی انشاءاللہ. لیکن فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے بس. جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, میں رہوں, آپ رہیں, کوئی بھی رہے, فجر کی نماز اگر نہیں پڑھتے تو وہ نحوست ہے, وہ کہیں بھی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو اور آپ کو بدعملی سے بھی بچائے اور بدعملی کے نقصان سے بھی بچائے, آمین. ہم ایک شیڈول بنا لیں اپنا. مثلا فجر سے پہلے میں اٹھوں یا فجر کے بعد ہی صحیح, لیکن فجر سے پہلے اگر اٹھتے ہیں اور شیڈول بناتے ہیں تو اس میں فجر کی نماز بھی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فجر سے پہلے ایک شیڈول بنا لیجیے. مثلا ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے, مان لیتے ہیں 5:45 بجے,
کچھ کم کچھ زیادہ، تو 5:45 بجے اٹھنے کی بجائے میں 5:30 بجے اٹھ جاؤں، 5:30 بجے اٹھوں، اور پہلے اٹھتا ہوں تو وہ تو خیر کا وقت ہے ہی، لیکن 5:30 بجے میں اٹھوں، 10 منٹ ایک شیڈول مجھے بنانا ہے۔ شیڈول کیا کرنا ہے؟ ایک کاغذ لیجئے، قلم لیجئے، موبائل لیجئے، جو آپ کو اللہ نے دیا، کہ اب 5:30 بجے میں اٹھا، 5:30 میں اٹھ گیا، اب میں فجر کی نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، اس کو یاد کروں گا، صبح کی دعائیں پڑھوں گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں گا، اور پھر اگر چاشت کا ٹائم ہو گیا تو چاشت کی 2-4 رکعتیں جو بھی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے پڑھ لوں گا، اشراق کی نماز کہیے، چاشت کہیے، پڑھ لوں گا، اور اگر ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے تو جتنا ٹائم باقی ہے میں اتنی دیر میں قرآن کریم کی تلاوت کر لوں گا۔ مان لیتے ہیں اس میں 7:30 بج گئے، کیونکہ اشراق کا ٹائم ہوتے ہوتے نماز پڑھتے پڑھتے 7:30 تو بجنے ہی والے ہیں، بج گئے۔ اب یہاں تک آتے آتے میں فجر پڑھ چکا، ذکر و اذکار کر چکا، صبح کی دعائیں پڑھ چکا، قرآن کریم کی پاؤ پارا آدھا پارا جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی تلاوت کر چکا، اللہ سے دعائیں مانگ چکا، اور اشراق کی نماز بھی میں پڑھ چکا۔ اب 7:30 بجے سے لے کر میرے پاس ٹائم ہے 1 بجے تک۔ کیا کرنا ہے مجھ کو اب دوسرا شیڈول بنانا ہے کہ اب مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے گھر میں ہی رہیں، ان کو تو کہیں آنا جانا نہیں ہے۔ اب مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، گھر پہنچنے کے بعد مجھے تھوڑا سا ناشتہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کیا انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، انہوں نے اللہ سے مانگا نہیں مانگا، جو بھی ہے ان کے بارے میں مجھ کو پوچھنا ہے 15 منٹ۔ اس میں نصیحت بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اولاد کا حساب بھی ہو جائے گا۔ مان لیتے ہیں 8 بج گئے، 8 بجنے کے بعد اب مجھے تھوڑا سا ناشتہ کرنا ہے اور اپنے کاروبار کو نکل جانا ہے۔ میرے پاس ٹائم ہے 1 بجے تک، 9، 10، 11، 12، 5 گھنٹے کا ٹائم۔ 1 بجے پھر میں دکان سے نکل جاؤں گا، یا جو بھی کاروبار ہے وہاں سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، آدھا گھنٹہ مجھے لگے گا، 1:30 بج گیا۔ 1:30 بجنے کے بعد میں پھر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی دکان اپنے کاروبار پر رہوں گا، پھر اس کے بعد میں کھانے کے لیے چلا جاؤں گا، یا کچھ دوستوں سے ملاقات ہوگی، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ کر اب میں اپنے کاروبار میں لگ جاؤں گا، یا مجھے اپنے کچھ رشتہ داروں سے کی زیارت کرنا ہے، کافی دنوں سے مل نہیں سکا، میں ان سے ملنے جاؤں گا، یہ بھی صلہ رحمی کی قسم ہے۔ یا اگر میں ملنے نہیں جا سکتا تو میسج کر دوں گا، میسج نہیں کر سکتا ایک فون لگا دوں گا کہ خالہ جان آپ کیسی ہیں، پھوپھی جان آپ کیسی ہیں، ماموں جان کافی دن ہوئے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کے کیا حالات ہیں، چچا جان کافی دن ہوئے میں آپ کے یہاں نہیں آ سکا، معاف کیجئے گا، آپ کیسے ہیں۔ یا کسی دوست سے میں مل نہیں سکا، اس سے رابطہ کروں گا۔ مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر پر جاؤں گا، پوچھوں گا کچھ لانا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، یہ دیکھوں گا۔ عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد چپ چاپ اپنے گھر پر پہنچوں گا، گھر والوں کے ساتھ کچھ دیر ہنسی مذاق کروں گا، بچوں کے ساتھ کھیلوں گا، بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر خوش پھیلیاں ہوں گی، اس کے بعد ماں باپ بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا، اپنے بستر پر آ جاؤں گا۔ بستر پر آنے سے پہلے میں وضو کروں گا، وضو کر کے تہجد کی نماز مجھے پڑھنی ہے یا وتر پڑھنی ہے، یا میں پڑھ چکا، جو بھی پڑھ چکا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو اب پڑھنا ہے۔ بستر پر میں آ گیا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، میں بستر پر آ گیا۔ اب بستر پر آنے کے بعد دوسرا پوائنٹ، اب یہاں مجھے حساب لینا ہے اپنا، کہ میں نے فجر سے پہلے جو شیڈول بنایا تھا، میں نے اپنے اس شیڈول میں لکھا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کو پیسے دینے ہیں، فلاں سے پیسے لینا ہے، اور فلاں کی زیارت کرنا ہے، فلاں کی عیادت کرنا ہے، فلاں سے ملنے جانا ہے، یہ سارے کام جن کا میں نے فجر سے پہلے شیڈول بنایا تھا، کیا میرا آج کا شیڈول پورا ہے؟ کیا میں نے اپنے اس شیڈول میں نیکیاں جو لکھی تھی کہ آج مجھے صدقہ دینا ہے، آج مجھے صلہ رحمی کرنا ہے، آج مجھے کسی کا تعاون کرنا ہے، جو بھی نیکیاں میں نے لکھی تھیں، تو کیا یہ نیکیاں آج مجھ سے ہوئی ہیں؟ اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ کا تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن جانے میں انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا؟ میں نے لکھا تھا ظہر کی نماز باجماعت پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا، ایسا تو نہیں ہوا کہیں؟ تو جو بھی ہے، مجھے اب رات میں سونے سے پہلے بستر پر میں آیا تو اس کا مجھے حساب لینا ہے۔ اب کیا ہوا، آج کا آپ نے حساب لیا، اس میں جو اچھائیاں آپ کے شیڈول کے مطابق تھیں، الحمدللہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی،
اور جو غلطیاں یا برائیاں آپ سے جانے انجانے میں یا خواہشات نفس سے مجبور ہو کر ہو گئی تھیں، آپ کو افسوس ہوگا اللہ اکبر کتنی بری بات ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا رب ناراض ہو گیا، اگر ایسی نیند کی حالت میں میری موت ہو جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ اس حساب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ فوری طور پر اس گناہ سے توبہ کر لیں گے، اس گناہ سے آپ توبہ کر لیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے، جو بھی ہو گیا شیطان کے بہکاوے میں ہو گیا اللہ، یا اپنے نفس کی خواہش سے ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، ہم نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ بھی راضی ہو گیا، ہم بھی مطمئن ہو گئے۔ اب جو نیند آئے گی آپ سوچئے کتنی پیاری نیند ہوگی، کتنی اطمینان کی نیند ہوگی۔ وہ لوگ جو بے خوابی کے شکار ہیں میری اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کی بے خوابی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فکریں ہیں، ٹینشن ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے مسائل ہیں، جب آپ حساب روزانہ کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ روزانہ کی فکریں، روزانہ کے ٹینشن اللہ کے فضل اور توفیق سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ساری فکروں اور ٹینشن سے بے فکر ہو کر سویا کریں گے۔ تو آپ یہ 2 وقت روزانہ کے باندھ لیجیے۔ اگر 2 وقت آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو روزانہ رات میں جب آپ بستر پر آئیں اسی وقت کے دونوں کام کر لیجیے۔ ایک تو کل کا شیڈول بنا لیجیے کہ صبح اٹھنے سے لے کر واپس رات میں بستر تک آنے تک مجھے یہ کام کرنے ہیں، اور دوسرا اپنا پورے دن کا کل سے آج تک کا جو گزرا اس کا جائزہ لے لیجیے، حساب کر لیجیے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس پر کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بالکل پلیٹ فارم پر آ جائے گی۔ آپ کی گاڑی جو ابھی کہیں ادھر کبھی ادھر بھٹک رہی ہے نا، انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گی، اور آپ کا ٹینشن اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے دور ہو جائے گا۔ تو یا تو آپ 2 الگ الگ ٹائم بنائیے، صبح فجر سے پہلے کا ٹائم شیڈول بنانے کے لیے، اور رات میں بستر پر آنے جب آپ آ جائیں تو حساب لینے کے لیے۔ اور اگر یہ دونوں ٹائم الگ الگ مشکل ہو تو پھر ایک ہی ٹائم جب آپ بستر پر لیٹیں تو پہلے اپنا حساب لے لیں، اور پھر اسی کے فوراً بعد اب آج سے لے کر کل بستر پر آنے تک کا شیڈول 24 گھنٹے کا پورا شیڈول آپ بنا لیجئے، جیسا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن آپ کر کے دیکھیے کہ اس شیڈول بنانے کا اور پھر اس شیڈول کے حساب سے اپنا حساب لینے کا آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی نیکیاں، آپ کا خیر، آپ کا احسان، آپ کی بھلائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ان کے مقابلے میں آپ کی برائیاں، آپ کے گناہ، آپ کی کوتاہیاں یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائیں۔ اب آئیے حساب ہمیں کن کن چیزوں کا لینا چاہیے۔ ایک تو حساب تو اپنا ہی لینا ہے، لیکن کون کون سی چیزیں آپ اس کھانے میں رکھیں گے، کن کن چیزوں کا کھانا بنائیں گے۔ تو کھانے بنائیں۔ نمبر 1 اللہ کا حق، نماز۔ میں نے آج نماز پڑھی، کون سی نماز کس میں کوتاہی ہو گئی، کس میں پیچھے رہ گیا، کون سی نماز وقت پر پڑھی، پہلا کھانا۔ دوسرا کھانا مثلا روزے اگر آپ رکھتے ہیں نفل تو اس کا کھانا رکھیے۔ تیسرا کھانا قرآن کی تلاوت، کہ آج میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی یا نہیں کی، اگر کی ہے تو کیا مجھے اس کا فائدہ بھی ہوا، میں نے اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، اگر تدبر کیا تو کیا عمل کرنے کی کوشش کی، یا تلاوت صرف ایک رٹنے اور پڑھنے کی طرح تھی، میں نے اس کو سمجھا نہیں اور میں نے اس پر عمل کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ ایک کھانا ہوگا۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات، پورے دن بھر میں مجھے آج کم از کم اتنی رقم صدقہ کرنا ہے یا فلاں نیکی کے کام کرنا ہے۔ اور 5واں کھانا جنرل نیکیاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6واں کھانا والدین کے ساتھ میرا سلوک، 7واں کھانا بیوی کے ساتھ میرا سلوک، 8واں کھانا بچوں کے ساتھ میرا سلوک، 9واں کھانا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک، 10واں کھانا رشتہ داروں کے ساتھ میرا سلوک۔ تو ان کے 2 کھانے ہو گئے شروع میں آ کر، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد، اور یہ دونوں کھانے ایک کھانے میں آئے، محاسبہ نفس، اپنا حق۔ تو میرے اوپر 2 طرح کے حقوق ہیں، اللہ کا حق، نماز، قرآن کی تلاوت، روزے، صدقہ و خیرات اور نیکیاں۔ حقوق العباد کا دوسرا کھانا بندوں کے ساتھ، جو بھی بندے ہیں، آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یا اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، جو بھی ہیں، تو یہ دوسرا 2 کھانے بن گئے۔ اب اس طرح سے ہم اس شیڈول بنائیں اور ہر ایک کے ساتھ جو ہم نے اچھائی کی وہ ذکر کریں اور جو برائی کی وہ ہم ذکر کریں۔
جب ہم نے شیڈول بنایا تو اسی کے حساب سے ہم اپنا حساب لیں. شیڈول جو ہم نے بنایا تھا اسی کے اعتبار سے ہم اپنا حساب لیں کہ ہاں میں نے جو شیڈول بنایا تھا اس میں میں 70% کامیاب رہا, اس میں 60% کامیاب رہا, باقی جو 30 40 50% بچا ہے اس کو میں اگلے دن پر کر دوں, ختم کر دوں, اس کوتاہی کو دور کر دوں, اور جو ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. اگر میں ایسا نہیں کرتا, ایک شیڈول نہیں بناتا, اپنا روزانہ کا روزانہ حساب نہیں لیتا, تو ہوگا یہ کہ میرے گناہ روز بڑھتے جائیں گے اور مجھے احساس ہی نہیں ہوگا, نیکیوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی اور مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے خانہ بنائیں, محاسبہ نفس, میرا اپنا شیڈول کیا ہے اور اس شیڈول کے حساب سے مجھے اپنا حساب کیسے لینا ہے. پھر اس میں 2 خانے ہوں گے, حقوق اللہ, اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے میرا شیڈول کیا ہے اور میں نے اللہ کے حقوق کتنے ادا کیے, کتنی کوتاہی کی. پھر دوسرا خانہ رشتہ داروں کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے ساتھ میرے معاملات, حقوق العباد. اب یہ الگ الگ بندے ہیں, ان تمام کے ساتھ میرا شیڈول میں نے کیا لکھا تھا اور ان تمام کے ساتھ جب معاملے کی بات آئی تو میں نے کس کا کتنا حق ادا کیا. تو اس طرح سے ہم محاسبہ اپنا کر سکیں گے. اور آپ کو لگ رہا ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا, نہیں, آپ کر کے تو دیکھیے. پہلے دن 2 دن 3 دن 4 دن آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ آڈ لگے گا, تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی گاڑی روٹین پر آ جائے گی اور یہ آپ کے لیے بالکل بہت زیادہ آپ کو خوشی پہنچانے والا اور سکون پہنچانے والا کام بن جائے گا کہ اللہ کے حساب لینے سے پہلے میں اپنا حساب لے رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں جاؤں گا تو کہوں گا اللہ میں تو روزانہ اپنا حساب کرتا تھا, اب تو ہی بتا یہ گناہ کہاں سے آیا. اللہ میں تو روزانہ اپنا حساب کرتا تھا, میری نیکیوں کا تو نے مجھے 1 کا 10 کیوں دیا, اللہ 700 دینا چاہیے تھا. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کب کہہ سکوں گا, جب میں اپنے حساب لینے میں خود کامیاب ہو گیا. تو حاسبو قبل ان تحاسبو کا آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. آئیے اب اس کے علاوہ بھی اپنا محاسبہ کرنے کے, محاسبہ نفس کے بہت فائدے ہیں, جن میں سے چند فائدے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ محاسبہ نفس آپ کو اللہ کا شکر گزار بناتا ہے. کس طرح؟ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی, اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. اب ایک طرف تو اللہ کی نعمت ہے اور دوسری طرف میں ہوں. اگر اللہ یہ نعمت نہ دیتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا, اور اگر اللہ مجھے یہ نعمت نہ دیتا تو میں تو محروم رہتا. تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں تھا, لیکن اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. تو اللہ واقعی میرے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ تو مجھ پر نظر کرم کرتا, اللہ میرے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ تو مجھ پر نظر کرم کرتا, لیکن تو نے مجھ پر جو کرم کیا, مجھ پر جو احسان کیا, یہ خالص تیرا فضل ہے. اللہ میں تیرا شکر گزار ہوتا ہوں. تو شکر گزاری سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نیکیوں میں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنا حساب کریں گے, اپنی نیکیوں کو اپنی برائیوں کو اللہ کی نعمت کے مقابلے میں رکھ کر تولیں. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ اس کا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوگا, اور گناہوں کا احساس ہوگا تو ہم ان گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں گے, توبہ کے ذریعے اور گناہ نہ کر کے. گناہ دونوں طرح سے معاف ہوتے ہیں, ایک تو آپ گناہ نہ کریں تو گناہ معاف, اور دوسرے آپ توبہ کریں تو گناہ معاف. اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. جن بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا جاتا ہے, اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے. تو گناہ معاف کروانے کے لیے گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. اب میں نے حساب لیا, دیکھا کہ ارے اس میں تو آج گناہ ہو گئے, اب میں کیا کروں گا؟ اس حساب کے نتیجے میں مجھے احساس ہوگا تو میں ان گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کروں گا. کیسے؟ 2 ذریعے اختیار کروں گا, بلکہ 3. ایک ذریعہ تو یہ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا تاکہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف ہو. دوسرا ذریعہ یہ کہ نیکیاں اور زیادہ کروں گا تاکہ گناہ معاف ہو. نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں نیکیاں کروں گا. اور تیسرا ذریعہ توبہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو. یہ دوسرا فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں گے. تیسرا فائدہ ہوگا کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے, ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے. مثلا میں سوچوں
کہ آج نماز میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ جو شخص با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور آج میں نے مغرب کی نماز تو جماعت چھوڑ دی، تنہا نماز پڑھی، تو میرا ثواب کتنا کم ہو گیا؟ 27 گنا 27 درجے میرا ثواب کم ہو گیا۔ جبکہ میرا فلاں بھائی ہے وہ مغرب میں بھی با جماعت نماز میں حاضر تھا، تو وہ میرے سے کتنے درجے آگے بڑھ گیا؟ 27 درجے آگے بڑھ گیا۔ تو نیکیوں میں کوتاہی ہوئی۔ اس کوتاہی کا اندازہ کب ہوا؟ جب میں نے اپنا حساب لیا۔ اس کوتاہی کا اندازہ کب ہوا؟ جب میں نے اپنا حساب لیا۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ کل کو یہ کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ کل کو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بندہ جس کے ساتھ میں نے اپنا موازنہ کیا تھا سوچوں گا اس سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں تاکہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ اور اس طرح سے اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے مقابلہ کرو۔ تو یہ مقابلہ کب ہوگا؟ جب محاسبہ ہوگا۔ جب محاسبہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں مقابلہ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا فائدہ اور عظیم فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حساب کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اگر میں روزانہ اپنا حساب لوں گا تو اس میں بتدریج نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بتدریج گناہوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی کہ روزانہ کا حساب میں نے روزانہ لے لیا، کلیئر ہے، اب میرے ذمہ کسی کا حق باقی نہیں ہے کہ کل کا قیامت کے دن کوئی میرا گریبان پکڑ لے کہے میرا حق لاؤ، میں نے تو دے دیا، یا اگر آج نہیں دے سکا تو ارادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل دے دوں گا، جب دے دیا تو اب میرے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ تو یہ چوتھا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ یہاں اپنا حساب لینا ہم کو قیامت کے دن حساب کے لیے اور مضبوطی کے ساتھ جم جانے کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ میں نے حساب لیا، آج میں نے دیکھا کہ ارے والدین کے ساتھ کوتاہی ہو گئی، میں نے ابو کی نافرمانی کی، امی سے تیز آواز میں نے بات کی، اب میں کیا کروں گا؟ اسی وقت توبہ کروں، اسی وقت جاؤں گا امی سے کہوں گا امی جان مجھے معاف کر دیجئے، آج مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، ابو سے کہوں گا ابو معاف کر دیجئے، آج میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اگر میں نے یہ حساب نہیں لیا تو یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں رہا، قیامت کے دن اللہ مجھے یہ گناہ بتائے گا کہ دیکھ بندے تو نے تیرے والد کی نافرمانی کی تھی، بندے تو نے تیری امی کو ناراض کیا تھا، اب اسی ناراضگی کے ساتھ تو میرے سامنے موجود ہے، جب تیرے والدین تجھ سے ناراض تھے تو میں تجھ سے راضی کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بندہ کیا کرے گا؟ جب حساب لے گا تو ساری ناراضگیوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ ابو ناراض تھے میں مناتا ہوں، ابھی مناتا ہوں، امی ناراض ہے ابھی مناتا ہوں، بیوی کے ساتھ مجھ سے یہ غلطی ہو ابھی مناتا ہوں، اولاد کی تربیت میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ابھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب آئندہ کوتاہی نہ ہو، اولاد کا حق ادا کر سکوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ میں اپنے آپ کو اس بڑے حساب کے لیے کب تیار کروں گا؟ جب میں روزانہ اپنا حساب لینے لگ جاؤں۔ پانچواں فائدہ، یہ جو محاسبہ ہوتا ہے نا یہ بندے کو اللہ کی خاطر صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، بندے کو اللہ کی خاطر صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ مثلا میں رات میں اپنا حساب کرنے بیٹھا تو دیکھا کہ آج دن میں تو کچھ تکلیفیں مجھ پر آئیں، میں نے سوچا کہ تکلیف تو مجھے آئی، کچھ کاروبار میں نقصان ہوا یا کوئی بیماری ہوئی، جو بھی اللہ محفوظ رکھے، جو بھی تکلیف آئی تو میں سوچوں گا تکلیف کیوں آئی؟ کہیں کوئی میرا قصور تو نہیں تھا، میری غلطی تو نہیں تھی؟ اب پہلے میں اپنی غلطی تلاش کروں، اگر غلطی تھی تو میں اپنی غلطی کا خود خمیازہ بھگتوں گا، اس کو معاف کروا لوں گا، آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر غلطی نہیں تھی تو پھر اس بات کو اللہ کے حوالے کر دوں گا کہ اللہ مجھ پر جو تکلیف آئی وہ تیری مشیت سے آئی، میرے رب مجھ پر جو تکلیف آئی، جو بیماری آئی، جو مصیبت آئی، اس میں میرا اپنا کوئی قصور تو مجھے نظر نہیں آتا، اب یہی بچتا ہے کہ بس تو نے میرا امتحان لینا چاہا میرے رب، اور تو صرف اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، تو میرے اللہ، میرے معبود، میرے رب اب تو اس امتحان میں مجھے کامیاب کرنا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری خاطر صبر کر سکوں۔ یہ کب ہوگا؟ ہم اللہ کی خاطر صبر کرنے والے کب بنیں گے؟ جب ہم اس مصیبت پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ مصیبت کیوں آئی، اگر میری گناہوں کی وجہ سے آئی تو میں اس کا حقدار تھا،
ہو سکتا ہے اللہ اسی تکلیف کے سبب میرے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی کہ آئندہ غلطی نہیں کرنا ورنہ سزا اور بڑی ہو سکتی ہے، اور اگر میری غلطی نہیں تھی تو اب یہ خالص اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کی حکمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں اور درجات میں اضافہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنا سکھانا چاہا، تو اب اللہ تو نے چاہا کہ میں صبر کروں، چل میں صبر کرتا ہوں، اور تو خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اب تو میرا ساتھ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کا ساتھ دے تو کیا آپ سمجھتے ہیں قیامت کے دن اس کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اللہ کی خاطر صبر کرنا کب آئے گا؟ جب میں روزانہ اپنا حساب کروں گا۔ تو یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کو محاسبہ نفس کے فائدوں کے طور پر سکھائی ہیں، انہیں آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں باندھ لیجئے، اور روزانہ جو شیڈول میں نے آپ کو بتایا، اپنا حساب کیسے لیا جائے، کن کن خانوں میں لیا جائے، اسے بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کے ذریعے خود مجھے بھی اور خود آپ کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ہمارے تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے، اللہ عز و جل ہم سب کو عزت اور ایمان عطا فرمائے۔ آئیے بس 1-2 باتیں میں مزید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ اپنا حساب لیا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ایک چراغ، اس زمانے میں جو چراغ آتے تھے، موم بتی جیسے جو بھی کہیں آپ، چراغ وہ جلا کر لاتے اور اس پر اپنی انگلی رکھ دیتے، کہتے دیکھ احنف، تجھ سے آج کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اب کیا اس آگ کو تو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا؟ تو اس آگ کو جو اس آگ سے کتنی زیادہ تیز ہوگی، 70 گنا، تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور جلانے والی ہے، شدید ہے، اس آگ کو تو برداشت کر سکے گا کیا؟ نہیں کر سکے گا نا؟ تو آئندہ آپ اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں یا اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا، تو ظاہر ہے اس سے اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا یزید الرقاشی رحمہ اللہ، جب بھی کبھی ان کو کسی نیکی میں تھوڑی سستی ہوتی ہے نا، ہم لوگ سست ہو جاتے ہیں کہ چلو اب تھوڑی دیر سے کر لوں گا، تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، تو اگر ایسا کبھی ہوتا تو فوراً ان کا انہوں نے تیار کر رکھا تھا اپنے پاس ایک شیڈول۔ وہ کہتے اچھا مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن ذرا سستی آ رہی ہے، تو کہتے اچھا اگر میں مر گیا تو میرے بدلے کی نماز کون پڑھے گا؟ اچھا مجھے کل روزہ رکھنا ہے لیکن سستی آ رہی ہے، کہیں دعوت ہے، کوئی بات ہے، میں کل نہیں پرسوں رکھ لوں گا۔ اچھا اگر کل ہی تیری موت ہو گئی تو تیرے بدلے یہ روزہ کون رکھے گا؟ شیڈول کہ مجھے آج صدقہ کرنا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا نہیں آج تو مجھے گھر کے لیے ضرورت ہے، فلاں چیز خریدنا ہے، تو کہتے کہ اچھا تجھے اپنی ضرورت یاد آ رہی ہے، تیری ضرورت تو پوری ہو نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آج پوری نہیں کل پوری ہو جائے گی، لیکن تو نے اگر یہ صدقہ نہیں دیا اور صدقہ دیے بغیر تیری موت ہو گئی تو تیرے بدلے یہ صدقہ کون دے گا؟ چنانچہ وہ فوری طور پر سستی، کاہلی اور اس طرح کی ساری باتوں کو چھوڑتے اور فوراً اپنا حساب کر کے ان نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی طرح اپنا محاسبہ کرنے، اپنا حساب لینے اور اپنے حساب کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عزت، ایمان، عمل اور رفعت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔